السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ خانہ کعبہ سے متعلق ایسے حیرت انگیز حقائق جو کہ آپ یقیناً آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا، جس کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے، جبکہ اس کی موجودہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کے اندر توسیع ہوتی رہی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے پاس اس طرف موجود چھوٹا سا ایک قبرستان موجود ہے جو کہ ایک پل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعبہ کی توسیع کے لیے چاہنے کے باوجود بھی انجینئرز اور کنسٹرکشن ورکرز اس جگہ سے مسجد الحرام کو نہیں جوڑ پائے، کیونکہ جتنی بار بھی کوشش کی گئی یا تو ان کی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یا مٹی اس قابل نہ رہی کہ اس پر کوئی بھی کام شروع کیا جا سکے۔ اسی لیے آخرکار تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر مشرکین مکہ اسلام سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اپنی غیرت کے نام پر، کیونکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونا فخر کی علامت تھی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی اور نامردانگی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے غیر مسلموں کو لگتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نہیں بلکہ اس کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر کوئی بت یا مورتی موجود ہو جس کے آگے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کا تو عام زبان کے اندر مطلب یہی نکلتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کی رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر بس مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے اور ایک امت بنانے کے لیے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان زمین کے سینٹر کے اندر موجود ایک ہی جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ اسی کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ بیت المعمور کے نام سے موجود ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ یہاں پر عبادت کر لے زندگی بھر اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا اصلی گھر ہوتا جیسا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہی کعبہ کی چھت پر مسلمان چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح سے بے حرمتی کر سکتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے خانہ کعبہ کی صرف یہ عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ شرک کرتے تھے اس لیے کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ تو آپ کی پیدائش پر منہ کے بل گر کر خود بخود ٹوٹ گئے اور باقی فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیے گئے، جس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ بے حد زیادہ تعداد کے اندر عام مسلمان کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اسی لیے عام عوام کے لیے اسے بند کر دیا گیا، اور صرف شاہی خاندان کے لوگ یا پھر خاص شخصیات مثلاً کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے لیے ہی کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اندر سے کعبہ کی زیارت بھی۔ کعبہ کی عمارت کے اندر جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ماربل کا ایک بڑا سا باکس موجود ہے جس کے اندر تمام آئل اور خوشبوئیں موجود ہیں، جن سے کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ 3 بڑے پلرز کے ساتھ کچھ لٹکے ہوئے سونے کے مگ موجود ہیں جو کہ پچھلے 1400 سالوں سے بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لیڈرز کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے۔ پلرز کے ساتھ موجود یہ مسنگ لائن جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ایک نشانی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ یہ وہ ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ میں داخل ہو کر اس جگہ پر نماز ادا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے مین گولڈن دروازے کے علاوہ ایک اور خفیہ دروازہ بھی تاریخ کے اندر موجود رہا ہے جسے اب ختم کر دیا گیا ہے؟ 19 اگست سن 2018 کے اندر حج کے دوران ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوائی طوفان مکہ کے اندر پہنچا، اتنا تیز طوفان کہ حاجیوں کے عارضی خیمے تک اکھڑ گئے۔ اسی دوران تیز بارش بھی ہوئی، لیکن سب سے حیرت انگیز منظر تب دیکھنے کو ملا جب ہوا سے غلاف کعبہ اڑنے لگا اور اس کی اصل عمارت حاجیوں کی نظروں کے سامنے تھی، جو کہ دنیا کے کچھ ہی مسلمان کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت کعبہ کا ایک تاریخی سچ لوگوں کے سامنے آیا کہ تاریخ کے اندر کعبہ کا ایک اور دروازہ بھی موجود رہا ہے جس کا نشان واضح طور پر آج بھی موجود ہے، اور یہ سیدھی کالے رنگ کی ہاریزونٹل لائن اس دروازے کا اوپری حصہ تھا جس کے بارے میں آج بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سن 64 ہجری کے اندر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اس دروازے کو بنایا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ اور بھی موجود ہو تاکہ ایک طرف سے اندر داخل ہونے والے لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکل سکیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خود نہیں کیا، جس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو فنڈز کی کمی اور دوسرا ابھی اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے کمزور عقیدہ کے مسلمان
جو اس بات پر اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نقشہ خود سے بدل دیا، اور وہ بعد میں خود بھی ایسا ہی کرتے۔ سن 75 ہجری کے اندر جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا، اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اسی تعمیر کے دوران اس دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو کہ اس کی موجودہ تعمیر کے اندر آج بھی نشان کے طور پر واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے ملتزم، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان موجود جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی گئی ہر دعا کو ہر صورت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود یہ سرکولر نچلی دیوار کو حجر اسماعیل یا حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی لیے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن کے اندر یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالف متوازی سمت میں۔ اس جگہ پر چھوٹا سا ایک کریک موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ نشان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ سے متعلق حیرت انگیز حقائق کا یہ پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ اس کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کی گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔